الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة یوسف ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ ترجمہ: یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور خدا خیانت کرنے والوں کے مکروں کو روح براہ نہیں کرتا۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: اور میں اپنے تئیں پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی سکھاتا رہتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنی تفصیل کی کہ بادشاہ کو بتایا کہ ان عورتوں کو بلا کر پوچھا جائے کہ کیا معاملہ تھا، تاکہ ان کی حیثیت جو ہے وہ صاف ہو جائے اور ان کی جو ہے وہ پوزیشن کلیئر ہو جائے۔ اتنی تحقیق و تفتیش انہوں نے اس لیے کرائی کہ پیغمبرانہ عصمت اور دیانت جو ہے بالکل آشکار ہو جائے، اور لوگ معلوم کر لیں کہ جو خیانت کرتے ہیں اور جو دغا باز ہیں اللہ ان کا فریب نہیں چلنے دیتا۔ چنانچہ عورتوں کا فریب نہ چلا اور آخر میں حق ثابت ہو کر رہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنی جو برات ہے اس پر اتنا زیادہ زور دے رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی سطحی آدمی اس سے فخر اور غرور اور اس سے جو ہے اپنی جو ہے وہ شخص پرستی اور اپنی خود پسندی کا اندازہ لگانے لگے یا شبہ کرنے لگے۔ اس لیے میں اپنی نزاحت کی حقیقت کھول کر بیان کرتا ہوں کہ میں کوئی شیخی نہیں مارتا، نہ میں پاک اور صاف رہنے میں اپنے نفس پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ محض اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت اور جو مدد ہے وہی کسی نفس کو برائی سے روک سکتی ہے۔ یہی رحمت خصوصی جو ہے وہ عصمت انبیاء علیہ السلام کی کفیل اور ضامن ہے، ورنہ نفس انسانی کا کام عموماً برائی کی ترغیب دینا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خصوصی توفیق اور دستگیری نہ ہوتی تو میرا نفس بھی دوسرے انسانوں کے نفوس کی طرح ہوتا۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ نفس کی 3 اقسام ہیں: نفس امارہ برائی کی طرف بلاتا ہے، نفس لوامہ اچھائی کی طرف بلاتا ہے، اور نفس مطمئنہ جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے بھلائی پر۔ کچھ علماء نے ان دونوں آیتوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ زلیخا کا مقولہ ہے، یعنی کہ زلیخا نے کہا کہ اس اقرار و اعتراف سے عزیز کو یہ معلوم کرانا ضروری ہے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے کوئی بڑی خیانت نہیں کی۔ ہاں، جو میری غلطی تھی وہ میں نے مان لی کہ میں نے اس کو پھسلانا چاہا، لیکن میں کامیاب نہیں ہوئی، اور اگر کامیاب ہوتی تو اس کا پردہ فاش ہو کر رہتا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی خائنوں کے مکر و فریب کو نہیں چلنے دیتا۔ ہاں، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، جتنی غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس کا اقرار میں کر رہی ہوں۔ دوسرے آدمیوں کی طرح نفس کی شرارتوں سے میں بھی پاک نہیں، اور اس کی یہ بھی نیت تھی کہ وہ یہ بھی بتا دے کہ یوسف کی عدم موجودگی میں بھی میں کوئی غلط بات اس کے بارے
بارے میں نہیں کر رہی. واللہ اعلم. یا اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.